عالمی ادب کے ایک ایسے شاہکار کی دنیا میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیے جو آپ سوچیں 400 سال سے زیادہ عرصے سے لوگوں کو ہنسا بھی رہا ہے اور گہری سوچ میں بھی مبتلا کر رہا ہے۔ بالکل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میگوئل ڈی سروانتیس کے لازوال ناول ڈان کیخوتے کے پہلے حصے پر۔ جسے پہلا جدید ناول بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کہانی ہے ایک ایسے شریف آدمی کی جو بہادری کے قصے پڑھتے پڑھتے حقیقت اور افسانے کے درمیان کی لکیر ہی پار کر جاتا ہے۔ جی، اور خود کو ایک نائٹ سمجھ کر دنیا کو سدھارنے نکل پڑتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کردار کا جنون یہ شروع کیسے ہوا اور اس کی پہلی مہم جوئی انسانی فطرت کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ناول صرف ایک مزاحیہ کہانی نہیں ہے۔ سروانتیز اسے 17ویں صدی کے اسپین میں لکھ رہے تھے، مطلب ایک ایسا وقت جب اسپین کی عظیم سلطنت زوال پذیر تھی، پرانی قدریں دم توڑ رہی تھیں، اور لوگوں میں ایک بے یقینی سی کیفیت تھی۔ بالکل۔ ڈان کیخوتے کا کردار اسی ماحول کی پیداوار ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا سے چمٹے رہنے کی کوشش ہے جو اب ہے ہی نہیں، جہاں عزت، بہادری اور انصاف کی قدر تھی۔ اچھا، تو یہ جو جنون ہے یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی شخص صرف کتابیں پڑھ کر اس حد تک کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنا نام، اپنا گھر، اپنی حقیقت سب کچھ بدل ڈالے؟ یہی تو اس کردار کی نفسیات کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ کہانی لامانچا کے ایک گاؤں میں شروع ہوتی ہے، جہاں الونزو کوئزانو نامی ایک 50 سالہ شخص رہتا ہے۔ وہ چیولری یعنی نائٹس کی بہادری کے قصے پڑھنے میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ وہ سونا کھانا سب کچھ بھول جاتا ہے؟ جی، یہاں تک کہ اپنے معاملات کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سروانٹس لکھتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے اس کا دماغ خشک ہو گیا۔ وہ حقیقت اور افسانے میں فرق کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ اور پھر وہ ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ خود ایک نائٹ بنے گا، ناانصافیوں کا خاتمہ کرے گا، اور یہیں سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو وہ کرتا ہے وہ ہے نام رکھنا۔ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، ناموں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ 8 دن اس سوچ میں گزارتا ہے کہ اپنا نام کیا رکھے۔ آخر کار وہ ڈان کیخوتے آف لامانچا کا انتخاب کرتا ہے۔ ڈان ایک اعزازی لقب ہے اور لامانچا اس کے آبائی علاقے کا نام۔ تاکہ وہ اپنے وطن کو بھی عزت بخشے۔ بالکل، یہ صرف نام بدلنا نہیں، یہ ایک نئی شناخت کو اپنانا ہے۔ اور صرف اپنی ہی نہیں، اسے اپنے گھوڑے کے لیے بھی ایک شاندار نام چاہیے۔ اس کا بیچارہ بوڑھا اور دبلا پتلا گھوڑا ڈان کیخوتے کی نظر میں تو وہ سکندر کے بیوسیفیلس سے بھی بہتر ہے۔ اور وہ اسے نام دیتا ہے روسینانٹ۔ روسینانٹ۔ جی، روسینانٹ ایک ایسا نام ہے جو اس کی نظر میں بلند، پروقار اور آپ کہہ لیں کہ موسیقی سے بھرپور ہے۔ لیکن ایک نائٹ نام اور گھوڑے کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا۔ شیولری کے قانون کا ایک اہم ترین اصول یہ تھا کہ ہر نائٹ کی ایک محبوبہ ہونی چاہیے، اچھا؟ جس کے نام پر وہ لڑے اور اپنی تمام فتوحات جس کے نام کریں۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھا جسے کیخوتے لفظ بلفظ اپنانا چاہتا تھا۔ مطلب اس نے اپنی محبوبہ کو کبھی دیکھا تک نہیں؟ یہ تو جنون سے بھی آگے کی کوئی چیز لگتی ہے۔ یہ تو خود کو جان بوجھ کر دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہی تو کمال ہے۔ وہ قریبی گاؤں کی ایک کسان لڑکی ایل ڈونزا لورنزو کا تصور کرتا ہے اور اسے نام دیتا ہے ڈلسینیا ڈیل ٹوبوسو۔ اس کے تخیل میں وہ دنیا کی سب سے حسین اور نیک شہزادی ہے۔ واہ! تو دیکھیں، یہ صرف دیوانگی نہیں، یہ ایک آئیڈیل، ایک مقصد تخلیق کرنے کی کوشش ہے، ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش جہاں محبت اور خوبصورتی کے وہ اصول لاگو ہوں جو اس کی حقیقی دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو اب وہ نائٹ بن چکا ہے، نام بھی ہے، گھوڑا بھی، اور ایک خیالی محبوبہ بھی۔ جولائی کی ایک گرم صبح وہ اپنے دادا کا زنگ آلودہ زرہ بکتر پہنتا ہے اور اپنی پہلی مہم پر نکل پڑتا ہے۔ لیکن راستے میں اسے ایک خوفناک خیال آتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر نائٹ کا خطاب تو دیا ہی نہیں گیا۔ اور چیولری کے قانون کے مطابق جب تک کوئی بادشاہ یا دوسرا نائٹ اسے باقاعدہ طور پر نائٹ نہ بنائے، وہ کسی دوسرے نائٹ سے لڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہت بڑا۔
وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی پہلا شخص اسے ملے گا وہ اسی سے خود کو نائٹ بنوائے گا۔ اور اسی تلاش میں وہ ایک سرائے پر پہنچتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سرائے ایک شاندار قلعہ ہے۔ سرائے کا مالک قلعے کا نگران ہے۔ اور وہاں کام کرنے والی دو عام عورتیں اسے خوبصورت شہزادیاں نظر آتی ہیں۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ وہاں موجود لوگوں کے لیے یہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ ظاہر ہے سرائے کا مالک ایک ہوشیار اور مذاق کرنے والا آدمی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص ذہنی طور پر ٹھیک نہیں اور وہ اس کھیل میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا۔ جب ڈان کیحوتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے نائٹ بنانے کی التجا کرتا ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے حامی بھر لیتا ہے۔ لیکن کیا سرائے کا مالک صرف مذاق کر رہا تھا یا اس میں کوئی ہمدردی بھی تھی؟ مطلب کیا وہ اس پاگل آدمی کو خوشی کا ایک لمحہ دینا چاہتا تھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بظاہر تو وہ مذاق ہی کر رہا ہے، لیکن سروینٹس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اس مذاق میں ایک طرح کی مہربانی بھی شامل ہے؟ وہ ڈان کیحوتے کو بتاتا ہے کہ رسم کے لیے چیپل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ قلعے کا چیپل مرمت کے لیے گرا دیا گیا ہے اس لیے اسے صحن میں ایک کنویں کے پاس اپنے ہتھیاروں کی نگرانی کرنی ہوگی۔ بالکل، اور یہیں پر اس کی پہلی لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، جب دو خچر بان اپنے جانوروں کو پانی پلانے آتے ہیں اور اس کے ہتھیاروں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈان کیحوتے سمجھتا ہے کہ یہ اس کی توہین ہے۔ وہ ان پر حملہ کر کے انہیں بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ اف۔ ہنگامہ دیکھ کر سرائے کے مالک کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مذاق خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے رسم مکمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے حساب کتاب کی ایک پرانی کتاب نکالتا ہے، ایسے دکھاوا کرتا ہے جیسے کوئی مقدس کتاب ہو، اور اس میں سے کچھ بڑبڑاتا ہے۔ اور پھر وہ ڈان کیحوتے کی گردن پر ایک زوردار ضرب لگاتا ہے اور اس کی اپنی تلوار سے اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے۔ اور اس طرح ایک مذاق میں، ایک سرائے کے صحن میں، ڈان کیحوتے باقاعدہ طور پر نائٹ بن جاتا ہے۔ جی، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ سرائے کا بل ادا کیے بغیر ہی وہاں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے کتابوں میں کبھی نہیں پڑھا تھا کہ نائٹس سرائے کا بل بھی دیتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، اس پہلی مہم میں پٹنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر نائٹ کو ایک وفادار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے اسکوائر کہتے ہیں۔ جی، اور اس کام کے لیے اسے اپنے گاؤں کا ایک کسان سانچو پانزا یاد آتا ہے۔ تو اب وہ نائٹ اکیلا نہیں لڑے گا، اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا سب سے اہم اور شاید سب سے مزیدار کردار سامنے آتا ہے، سانچو پانزا۔ وہ ایک غریب، ان پڑھ لیکن بہت ہی عملی سوچ رکھنے والا کسان ہے۔ تو ڈان کیحوتے اسے راضی کیسے کرتا ہے؟ ڈان کیحوتے اسے قائل کرنے کے لیے ایک شاندار وعدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی مہم جوئی کے دوران وہ کوئی جزیرہ جیتے گا اور سانچو کو وہاں کا گورنر بنا دے گا۔ گورنر؟ جی، گورنر بننے کا لالچ سانچو کے لیے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر ڈان کیحوتے کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہیں سے ان دو بالکل مختلف کرداروں کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک جو آئیڈیالزم میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسرا خالصتاً دنیاوی حقیقت پسندی میں۔ اور ان کا ایک ساتھ پہلا بڑا کارنامہ ہی ناول کا سب سے مشہور واقعہ بن جاتا ہے، پون چکیوں سے جنگ۔ ہاں، ونڈ ملز۔ جب وہ ایک میدان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں دور 30-40 پون چکیاں نظر آتی ہیں۔ ڈان کیحوتے کی نظر میں یہ پون چکیاں نہیں بلکہ خوفناک دیو ہیں جن کے لمبے بازو ہیں۔ اور سانچو ظاہر ہے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، حضور خدا کے لیے دیکھیے، وہ دیو نہیں بلکہ پون چکیاں ہیں، اور جنہیں آپ بازو سمجھ رہے ہیں وہ ان کے پر ہیں جو ہوا سے گھومتے ہیں۔ لیکن ڈان کیحوتے کی دنیا میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ سانچو کی بات کو بزدلی سمجھتا ہے۔ میں تصور کر رہی ہوں کہ سانچو یہ سب دیکھ کر اپنا سر پیٹ رہا ہوگا۔ ایک طرف اس کا مالک ہوا سے لڑنے جا رہا ہے اور دوسری طرف اسے گورنر بننے کا خواب دکھایا جا رہا ہے۔ اور ڈان کیحوتے اپنی محبوبہ ڈلسینیا کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے گھوڑے روسینانٹ کو ایڑ لگا کر پوری رفتار سے پہلی پون چکی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ جی، اس کا نیزہ چکی کے گھومتے ہوئے پر میں پھنس کر ٹوٹ جاتا ہے، اور ہوا کی زبردست قوت اسے اور اس کے گھوڑے دونوں کو اٹھا کر دور زمین پر دے مارتی ہے۔
لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانتا ہوگا۔ کبھی نہیں۔ جب سانچو بھاگ کر اس کی مدد کو پہنچتا ہے تو ڈان کیخوتے اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اس کی بھی ایک خیالی وضاحت پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن جادوگر فسٹن اس کی کامیابی سے جلتا ہے۔ اچھا۔ اسی نے عین موقع پر ان دیووں کو پون چکیوں میں بدل دیا تاکہ اس سے فتح کی شان چھین سکے۔ تو یہ صرف ایک بہانہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی آئیڈیالوجی یا اپنے یقین کو حقیقت سے بچانے کے لیے کہانیاں گھڑتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں اپنی پون چکیاں ہوتی ہیں، وہ مسائل یا حقیقتیں جن کا سامنا کرنے کے بجائے ہم انہیں کوئی اور شکل دے دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی سروانٹس یہاں صرف ایک کردار پر نہیں بلکہ پوری انسانی فطرت پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اس سفر میں صرف ایسے مزاحیہ واقعات ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسے موڑ بھی آتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے چرواہی مارسیلا کی کہانی۔ جی، وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ ڈان کیخوتے اور سانچو کی ملاقات کچھ چرواہوں سے ہوتی ہے جو انہیں ایک امیر نوجوان کرسوسٹوم کی تدفین میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کرسوسٹوم کی موت مارسیلا نامی ایک انتہائی حسین چرواہی کی محبت میں ہوئی ہے۔ کیونکہ مارسیلا نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو سب لوگ مارسیلا کو ایک مغرور اور بے رحم عورت سمجھتے ہوں گے۔ جی، کہ وہ اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو مارتی ہے، اور کرسوسٹوم کے جنازے پر جب اس کا دوست اسے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، مارسیلا خود وہاں نمودار ہوتی ہے۔ اور وہ اپنا دفاع کرتی ہے۔ اور کیا خوب دفاع کرتی ہے۔ وہ جو کہتی ہے وہ 17ویں صدی کے حساب سے ایک انقلابی بیان تھا۔ وہ دلیل دیتی ہے کہ قدرت نے اسے خوبصورتی دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر اس شخص سے محبت کرنے پر مجبور ہو جو اس سے محبت کا دعویٰ کرے۔ وہ اپنی آزادی اور انتخاب کے حق کی بات کرتی ہے۔ بالکل۔ وہ کہتی ہے کہ اسے آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس نے تنہا رہنے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی ایک شخص جو خود اپنی خیالی محبت میں قید ہے، جو عورتوں کو شیوالری کی دقیانوسی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ایک حقیقی عورت کی آزادی اور اس کے دلائل کی حمایت کر رہا ہے۔ یہی اس کردار کی عظمت اور پیچیدگی ہے۔ حیرانگی طور پر ڈان کیخوتے جو خود محبت کے بارے میں اپنے خیالی تصورات میں جی رہا ہے، مارسیلا کی منطق کو سمجھتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کی حمایت کرتا ہے بلکہ تلوار نکال کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی مارسیلا کا پیچھا کرنے یا اسے پریشان کرنے کی ہمت نہ کرے۔ وہ اس کی آزادی کا محافظ بن جاتا ہے۔ جی، یہ لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی دیوانگی کے نیچے انصاف کا ایک بہت گہرا اور حقیقی احساس موجود ہے جو کبھی کبھی اس کے وہم پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح لا مانچا کا ایک شریف آدمی کتابوں کے جنون میں مبتلا ہو کر ڈان کیخوتے بنا، کس طرح اس نے ایک خیالی دنیا تخلیق کی، ایک سادہ لو کسان کو جزیرے کا خواب دکھا کر اپنا ساتھی بنایا، اور اپنی پہلی ہی بڑی مہم میں پون چکیوں کو دیو سمجھ کر ان سے جنگ لڑی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی دیوانگی کے اندر بھی انصاف اور منطق کے کچھ غیر متوقع لمحے موجود ہیں جو اس کردار کو صرف ایک مذاق کا پاتر ہونے سے کہیں زیادہ گہرا بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈان کیخوتے کی مہم جوئی اسے ایک اور سرائے میں لے جاتی ہے جسے وہ ایک طلسمی کلا سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہاں پیش آنے والے واقعات اس کی دنیا کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم ڈان کیخوتے پر اس لیے ہنستے ہیں کہ وہ پون چکیوں سے لڑتا ہے جنہیں وہ دیو سمجھتا ہے، لیکن کیا ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسی پون چکیاں نہیں ہوتیں؟ وہ خوف، وہ مسائل یا وہ چیلنجز جنہیں ہم اپنے ذہن میں حقیقت سے کہیں بڑا بنا دیتے ہیں۔ شاید سروانٹس 400 سال پہلے ہم سب کو آئینہ دکھا رہے تھے۔ تو پچھلی بار ہم نے ایلونزو کے ایگزانو کو ڈان کیخوتے بنتے دیکھا تھا، ایک ایسا نائٹ جو انصاف قائم کرنے نکلا تھا اور جس کا پہلا سامنا پون چکیوں سے ہوا جنہیں وہ دیو سمجھ بیٹھا تھا۔ جی، اور وہ مہم جوئی زخموں پر ختم ہوئی، لیکن وہ صرف جسمانی شکست تھی، اس کے ذہنی عزم کو وہ توڑ نہیں سکی تھی۔ بالکل۔ اور آج جن ابواب پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں یہ تصادم، مطلب خیال اور حقیقت کا تصادم، اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جی،
اب لڑائی صرف باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ خود حقیقت کے پورے ڈھانچے سے ہے۔ سروانٹیس جیسے ہم سے پوچھ رہے ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی خیالی دنیا میں اتنی شدت سے یقین رکھتا ہو تو کیا حقیقت اسے جھٹلا سکتی ہے؟ یا پھر کیا حقیقت خود اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں ایک عام سی گرد آلودہ سرائے ایک جادوئی قلعہ بن جائے گی، اور روزمرہ کی چیزیں افسانوی خزانے۔ اور عام لوگ یا تو شہزادیاں ہیں یا پھر خطرناک دشمن۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ڈان کوئگزاٹ اور سانچو پانزا کے ایک سرائے پہنچنے سے۔ دونوں کی حالت بہت خراب ہے، بری طرح زخمی ہے۔ لیکن ڈان کوئگزاٹ کی نظر میں یہ کوئی عام سرائے تو ہے ہی نہیں، بلکہ 4 میناروں والا ایک شاندار قلعہ ہے۔ بالکل، اور وہ سرائے کے مالک کو قلعے کا منتظم یعنی کوسٹلن سمجھتا ہے، اور وہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو شہزادیاں۔ اور یہیں سے سروانٹس کا جادو شروع ہوتا ہے نا؟ جی، یہ صرف ایک غلط فہمی نہیں ہے۔ ڈان کوئگزاٹ بہت فعال طور پر حقیقت کو اپنی مرضی کی شکل دے رہا ہے۔ اس کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ ایک قلعے میں ہے، کیونکہ نائٹس تو قلعوں میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ مطلب اس کا وہم اس کی اپنی ضرورت ہے۔ بالکل۔ سروانٹیز ایک ہی منظر کو 2 بالکل الگ زاویوں سے دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف ڈان کوئگزاٹ کی وہ بلند بالا شاعرانہ زبان، اور دوسری طرف سرائے کی وہ بدبودار عام سی حقیقت۔ سارا مزہ اسی تضاد کا ہے۔ جی، اور یہ تضاد فوراً ہی ایکشن میں بدل جاتا ہے۔ ڈان کوئگزاٹ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رات بھر اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کرے گا، اپنی نائٹ بننے کی رسم کے مطابق۔ ہاں، اور اس کے لیے وہ سرائے کے صحن میں بنے ایک حوض کو چنتا ہے، جسے وہ کوئی مقدس جگہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جو دراصل خچروں کو پانی پلانے کی جگہ تھی، اور یہیں 2 دنیائیں ٹکراتی ہیں۔ صحیح۔ ایک خچر بان آتا ہے، اسے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، یہ اس کی دنیا کی حقیقت ہے۔ دوسری طرف ڈان کوئگزاٹ ہے، جس کے لیے وہ ہتھیار مقدس ہیں اور انہیں چھونا گناہ۔ تو جب خچر بان ان ہتھیاروں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ڈان کوئگزاٹ اسے دشمن نائٹ سمجھ کر حملہ کر دیتا ہے، اور اسے بری طرح زخمی بھی کر دیتا ہے۔ پھر جب دوسرا خچر بان مدد کو آتا ہے تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ سرائے میں ہنگامہ مچ جاتا ہے، لوگ اس پاگل پر پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ڈان کوئگزاٹ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی بہادری کا کوئی امتحان ہے۔ اور یہ واقعہ اس کے کردار کی ایک بہت اہم پرت کھولتا ہے۔ اس کا ارادہ نیک ہے، وہ اپنے ضابطے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا عمل تو تباہ کن ہے۔ بالکل، وہ اصولوں کی حفاظت کے لیے انسانوں کو نقصان پہنچانے پر تیار ہے۔ سروانٹس یہاں پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیک نیتی ہمیشہ نیک نتائج ہی پیدا کرتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ڈان کوئگزاٹ کی دنیا میں لگتا ہے اصول انسانوں سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اور افراتفری کی یہ رات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سرائے کی ایک ملازمہ ہے ماری تورنس، اس نے ایک خچر بان سے ملنے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ جی، وہ غلطی سے اندھیرے میں ڈان کوئگزاٹ کے بستر پر پہنچ جاتی ہے، اور ہمارا نائٹ اسے قلعے کی شہزادی سمجھ لیتا ہے جو اس کی محبت میں گرفتار ہو کر آئی ہے۔ یہ منظر تو خالص سلیپ سٹک کامیڈی ہے۔ جب اصلی عاشق یعنی خچر بان یہ دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اندھیرے میں ایک ایسی لڑائی شروع ہوتی ہے جس میں کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو پیٹ رہا ہے، خچر بان، سانچو، ماری تورنز، سرائے کا مالک۔ یہ تو مکمل انتشار ہے۔ جی، اور یہ انتشار اس بات کی علامت ہے کہ جب ایک شخص کی خیالی دنیا حقیقت سے ٹکراتی ہے تو ہر چیز کتنی بے معنی اور مزاخیز ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ڈان کوئگزاٹ نائٹس کے اصولوں کا حوالہ دے کر سرائے کا بل ادا کیے بغیر جانے لگتا ہے۔ لیکن سرائے کا مالک سانچو کو پکڑ لیتا ہے۔ ہاں، اور سانچو بھی اپنے آقا کی پیروی میں پیسے دینے سے انکار کرتا ہے۔ اس پر سرائے کے لوگ اسے ایک کمبل میں ڈال کر ہوا میں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت مشہور منظر ہے۔ ڈان کوئگزاٹ، جو خود کو کمزوروں کا محافظ سمجھتا ہے، اپنے ہی ساتھی کو پٹتا دیکھتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا۔ کیوں؟ وہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس حقیقی تشدد کو بھی ایک جادوئی حملہ سمجھتا ہے۔ وہ چیختا ہے کہ یہ دشمن جادوگروں کا کام ہے۔ اچھا۔ حقیقت میں تو یہ عام لوگوں کا غصہ ہے۔ یہ واقعہ سانچو کے لیے ایک بہت تلخ سبق ہے کہ بہادری کی مہم جوئی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت اکثر غریب سائیڈ کک کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ بالکل۔
اس تجربے نے سانچو کو تو حقیقت کا ایک سبق سکھا دیا، لیکن کیا ڈان کوئگزوٹ پر کوئی اثر ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا عظیم نائٹ ہے کہ جادوگر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی ذہنیت اسے اگلے واقعے کی طرف لے جاتی ہے، جو شاید اس کی خود فریبی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ آپ ممبرینو کے خود والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی، سرائے سے نکلنے کے بعد وہ ایک حجام کو دیکھتا ہے جو بارش سے بچنے کے لیے اپنے پیتل کے تشت کو سر پر رکھے آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور سورج کی روشنی میں چمکتا وہ پیتل کا تشت ڈان کوئگزوٹ کی آنکھوں میں افسانوی ممبرینو کا خود بن جاتا ہے۔ یہ وہی جادوئی ہیلمٹ تھا جو پہننے والے کو ناقابل تسخیر بنا دیتا تھا؟ جی، بہادری کی کہانیوں کا مشہور ہیلمٹ۔ اور یہ صرف ایک مزاحیہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ نقطۂ نظر کے موضوع پر ایک گہری بات ہے۔ سروانتس پوچھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ جو ہم دیکھتے ہیں یا وہ جو ہم مانتے ہیں؟ وہ اس غریب حجام پر حملہ کرتا ہے جو ڈر کر اپنا تشت اور گدھا وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ڈان کوئگزوٹ بڑے فخر سے اس تشت کو اپنے سر پر پہن لیتا ہے، لیکن یہاں سانچو، جو ہمیشہ حقیقت کی آواز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ تو حجام کا تشت لگتا ہے۔ اور ڈان کوئگزوٹ کا جواب لاجواب ہے۔ وہ کہتا ہے یقیناً اس قیمتی خود کے اصل مالک نے اسے کسی جادوگر کے حوالے کیا ہوگا جس نے اس کی شکل بدل دی تاکہ عام لوگ اس کی قدر نہ جان سکے۔ واہ، مطلب وہ ہر ثبوت کو رد کر دیتا ہے جو اس کی دنیا کو چیلنج کرے۔ جی، اس کی منطق ایک بند دائرے کی طرح ہے جہاں ہر چیز آخر میں اس کے یقین کی ہی تصدیق کرتی ہے۔ اسی جوش اور ایک ناقابل تسخیر ہیلمٹ کے ساتھ وہ اپنے اگلے اور شاید سب سے متنازع کارنامے کی طرف بڑھتا ہے۔ قیدیوں والے واقعے کی طرف؟ جی، اس کا سامنا قیدیوں کے ایک گروہ سے ہوتا ہے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر جبری مشقت کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ناول کا ایک بہت اہم اور پیچیدہ موڑ ہے۔ یہاں معاملہ صرف وہم کا نہیں ہے بلکہ فلسفے کا۔ فلسفے کا؟ کیسے؟ ڈان کوئگزوٹ کا نائٹ کا ضابطہ اسے کہتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو۔ اس کی نظر میں یہ قیدی مظلوم ہے کیونکہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آزادی ایک مطلق قدر ہے۔ وہ محافظوں سے کہتا ہے کہ ان قیدیوں کو رہا کر دو کیونکہ بادشاہ بھی کسی کی مرضی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ جی، اور جب وہ انکار کرتے ہیں تو وہ ان پر حملہ کر کے قیدیوں کو آزاد کرا دیتا ہے۔ وہ خود کو ایک عظیم نجات دہندہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی ایک نجات دہندہ ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ سروانٹس یہاں صرف ایک کردار کی حماقت نہیں دکھا رہے بلکہ وہ انصاف کے تصور کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا قانون ہمیشہ انصاف کے برابر ہوتا ہے؟ ڈان کوئگزوٹ ایک ذاتی مثالی انصاف پر یقین رکھتا ہے جبکہ معاشرہ ایک عملی قانون پر چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ چور، ڈاکو اور قاتل ہیں جنہیں ان کے جرائم کی سزا ملی ہے۔ بالکل، اس کی آزادی کی خواہش معاشرتی تحفظ کی ضرورت سے ٹکرا رہی ہے۔ لیکن اس کے آزاد کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اصل طنز ہے۔ جب وہ آزاد ہوئے قیدیوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی محبوبہ ڈلسینیا کے پاس جائیں اور اس بہادری کا قصہ سنائیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور صرف انکار ہی نہیں کرتے، جب ڈان کوئگزوٹ غصے میں آتا ہے تو وہی قیدی جنہیں اس نے آزاد کرایا تھا اس پر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ! وہ اسے اور سانچو کو بری طرح لوٹتے ہیں، اس کا وہ نیا جیتا ہوا ہیلمٹ بھی چھین لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کی بہادری اسی کے گلے پڑ جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سفاکانہ سبق ہے کہ آئیڈیالزم جب انسانی فطرت اور سماجی حقائق کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کے نتائج اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ ان تمام واقعات کے بعد کہانی ہمیں واپس ایک سرائے میں لے آتی ہے جہاں ڈان کوئگزوٹ کا حقیقت سے رشتہ مکمل طور پر ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ ایک رات وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک دیو سے لڑ رہا ہے، اور خواب میں ہی وہ تلوار نکال کر اس دیو پر وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ دیو کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ دیو شراب سے بھری ہوئی بڑی بڑی مشقیں ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنی تلوار سے پھاڑ دیتا ہے۔ پورا کمرہ سرخ شراب سے بھر جاتا ہے۔ یہ منظر اس کے حقیقت اور وہم کے درمیان مکمل طور پر کھو جانے کی علامت ہے۔ مطلب اب اس کے لیے خواب اور حقیقت کا فرق ہی مٹ چکا ہے؟ جی، وہ اب جاگتے ہوئے ہی نہیں، سوتے ہوئے بھی اپنی خیالی دنیا میں جی رہا ہے۔ اور سانچو جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے آقا نے واقعی دیو کو مار دیا ہے اور یہ اسی کا خون ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔
مسلسل डॉन क्विक्सोट के साथ रहने से सांचो की हकीकत भी लचकदार हो गई है। वहम मुताद्दी हो सकता है। बिल्कुल, वो वही देखता है जो उसका आका उसे दिखाना चाहता है। इस वाक़े के बाद उसके दोस्त यानी गांव का पादरी और हज्जाम ये समझ आते हैं कि अब उसे ज़बरदस्ती वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। वो जानते हैं कि वो ताकत से तो मानेगा नहीं, लिहाजा वो उसके वहम को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक लकड़ी का पिंजरा बनाते हैं और मुख्तलिफ बहरूप बदलकर सोते हुए डॉन क्विक्सोट को पकड़कर उसमें बंद कर देते हैं। और इसे क्या बताते हैं? वो उसे यकीन दिलाते हैं कि ये एक जादुई अमल है जो एक ताकतवर जादूगर ने किया है ताकि उसे बहिफाजत शहजादी मैक्कोमैकोना तक पहुंचाया जा सके। और डॉन क्विक्सोट इस जादू को फौरन कबूल कर लेता है? वो अपनी कैद पर कोई मुज़ाहमत नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि ये उसकी ख्याली दुनिया के उसूलों के ऐन मुताबिक है। बहादुरी की किताबों में अजीम नाइट्स को अक्सर दुश्मन जादूगर कैद कर लेते हैं, तो उसके लिए ये शिकस्त नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि वो वाकई एक अजीम नाइट है। इसकी कैद इसकी अजमत की तस्दीक करती है। वाह! मतलब उसके दोस्तों को उसके वहम को बरकरार रखने के लिए खुद एक ड्रामा रचाना पड़ा। जी, और फिर वो उसे एक बैलगाड़ी पर लाद कर उसके गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक हीरो जो दुनिया फतह करने निकला था, अब एक कैदी की तरह पिंजरे में बंद होकर वापस जा रहा है। और इसी तरह उसकी पहली मुहिम जोई का इख्तिताम होता है। तो इस हिस्से में हमने देखा कि किस तरह डॉन क्विक्सोट के बुलंद बांग ख्यालात का हकीकत की तल्ख और बाज़ औक़ात बहुत ही मज़ाहिया दुनिया से तसादुम हुआ। बिल्कुल, हर कदम पर उसका वहम हकीकत से टकराता रहा और हर बार वो अपने वहम को बचाने के लिए हकीकत की एक नई तशरीह घड़ लेता था। और ये वाक़यात सिर्फ मज़ाहिया नहीं है, ये गहरा सवाल भी उठाते हैं, है ना? जी, कि जब कोई शख्स अपने नज़रियात पर इतना पुख्ता हो जाए कि वो हकीकत को झुटला दे, तो माशरा उसके साथ क्या करता है? उसके दोस्तों ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके वहम में शारिक होकर उसे काबू किया। बिल्कुल, उसका पिंजरे में बंद होना इसी की अलामत है कि माशरा जब किसी की इनफरादियत को समझ नहीं पाता तो उसे कैद करके वापस निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। तो क्या उसकी नाकामी सिर्फ उसकी अपनी थी या उस दुनिया की भी थी जो उस जैसे आइडियलिस्ट के लिए तैयार नहीं थी? और यही वो सवाल है जो सर्वांटिस 400 साल बाद भी हमसे पूछ रहे हैं। क्या डॉन क्विक्सोट महज एक पागल था या एक ऐसा आइडियलिस्ट जो दुनिया को अपनी नज़र से बेहतर बनाना चाहता था, चाहे उसके तरीके कितने ही गलत क्यों ना हों? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और यही इस नावल की लाजवाल अजमत है। इसकी हर नाकामी हमें हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि डॉन क्विक्सोट की दूसरी मुहिम जुई कैसे शुरू हुई, इसकी शोहरत ने क्या रंग दिखाए और इस अजीम नाइट का अंजाम क्या हुआ। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे अलोंसो के खानो, एक शरीफ आदमी, नाइट्स की कहानियां पढ़कर खुद को डॉन क्विक्सोट समझने लगता है और अपने वफादार साथी सांचो पांजा के साथ इंसाफ कायम करने निकल पड़ता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कहानी के इस दूसरे हिस्से में सब कुछ कैसे बदल जाता है जब दुनिया खुद डॉन क्विक्सोट के खेल में शामिल हो जाती है। और ये बहुत ही अहम नुक्ता है। किताब के पहले हिस्से में डॉन क्विक्सोट अपनी ख्याली दुनिया को हकीकत पर थोपता है, जैसे पोन चक्कियों को देव समझना। बिल्कुल, लेकिन दूसरे हिस्से में जो 10 साल बाद लिखा गया, अब दुनिया डॉन क्विक्सोट को पहचानती है। लोगों ने उसके कारनामों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, तो वो एक तरह से मशहूर हो चुका है। जी, एक मशहूर शख्सियत। और अब लोग उसकी दीवानगी को चैलेंज नहीं करते, बल्कि उसमें हिस्सा लेते हैं, उससे खेलते हैं। मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं। अक्सर बहुत जालिमाना तरीके से। और यहीं से कहानी मजाक से निकलकर एक तरह से अलमिये की तरफ मुड़ती है। तो आइए इसी बदलाव से शुरू करते हैं। सफर दोबारा शुरू होता है और डॉन क्विक्सोट का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अपनी महबूबा डॉल्सिनिया डेल टोबोसो से मिलना, जिसकी खूबसूरती उसकी तमाम मुहिम जोई का मरकज है। और वो सांचो को हुक्म देता है कि वो उसे डॉल्सिनिया के महल तक ले जाए। जी, और यहाँ सांचो बुरी तरह फंस जाता है। क्यों? इसने तो कहा था कि वो इससे मिल चुका है। यही तो मसला है। उसने अपने मालिक को तसल्ली देने के लिए झूठ बोला था कि वो डॉल्सिनिया का पैगाम लेकर गया था। हकीकत में तो उसने उसे कभी देखा ही नहीं था। ओह, तो अब वो एक ख्याली शहजादी को कहाँ से ढूंढ कर लाए? बिल्कुल, इसी मुश्किल से निकलने के लिए वो एक चाल चलता है। एक ऐसी चाल जो कहानी का रुख बदल देती है।
وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈان کوئگزورٹ کو تھوڑا انتظار کرنے کو کہتا ہے اور خود گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ وہاں اسے گدھوں پر سوار 3 کسان لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اچھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنے مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، مبارک ہو، شہزادی ڈلسینیا اپنی 2 کنیزوں کے ساتھ آپ سے ملنے آ رہی ہیں۔ اور ڈان کوئگزورٹ یقین کر لیتا ہے؟ وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ ان کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی شہزادی نہیں ہوتی۔ جی، وہاں تو صرف 3 عام سی بد شکل کسان لڑکیاں ہوتی ہیں جن سے لہسن کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ حیرت سے سانچو سے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میری ڈلسینیا نہیں ہو سکتی۔ اور سانچو کیا جواب دیتا ہے؟ یہاں سانچو کمال کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا ہی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جناب، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ شریر جادوگروں نے شہزادی پر جادو کر دیا ہے تاکہ آپ کا دل ٹوٹ جائے۔ واہ! اور ڈان کوئگزورٹ یہ مان لیتا ہے؟ فوراً وہ اپنی محبوبہ کی اس حالت پر بہت دکھی ہوتا ہے اور جادوگروں کو کوستا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سانچو پہلی بار جان بوجھ کر اپنے مالک کے فریب کا ایک معمار بنتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح سے ظلم نہیں ہے؟ وہ جانتے بوجھتے اس کی ذہنی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک سطح پر یہ ظلم ہی لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ سانچو کی بقا کی کوشش ہے۔ وہ ایک ناممکن صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ اس لمحے سے وہ صرف ایک پیروکار نہیں رہتا، بلکہ وہ کہانی کا رخ موڑنا سیکھ جاتا ہے۔ اور یہ فریب ڈان کوئگزورٹ کے جنون کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ جی، جیسا کہ ہم شیروں والے واقعے میں دیکھتے ہیں۔ وہ تو دیوانگی کی انتہا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ راستے میں انہیں ایک گاڑی ملتی ہے جس میں 2 بڑے شیر پنجروں میں بند ہوتے ہیں جو بادشاہ کے لیے تحفے میں جا رہے تھے۔ اور ڈان کوئگزورٹ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اعلان کرتا ہے کہ یہ بزدل جادوگر ہیں جنہوں نے شیروں کا روپ دھارا ہے اور وہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ کیا؟ اصلی شیروں کا؟ جی، وہ گاڑی بان کو حکم دیتا ہے کہ پنجرہ کھول دو۔ سانچو رو رو کے التجائیں کرتا ہے کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں یا آپ کو مار ڈالیں گے۔ لیکن وہ نہیں سنتا ہوگا، ظاہر ہے۔ بالکل نہیں، وہ خود کو نائٹ آف دا لائنز یعنی شیروں کا نائٹ کا خطاب دیتا ہے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا پنجرہ کھول دیا جاتا ہے؟ مجبوراً گاڑی بان ڈرتے ڈرتے ایک پنجرے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ڈان کوئگزورٹ اپنی تلوار لیے سامنے کھڑا ہے۔ اور شیر؟ شیر پنجرے سے باہر نکلتا ہے، ایک لمبی بہت ہی بوریت بھری جماہی لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر سکون سے مڑ کر واپس پنجرے میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ مطلب اسے اس پاگل آدمی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ بالکل بھی نہیں، لیکن ڈان کوئگزورٹ اسے اپنی سب سے بڑی فتح قرار دیتا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بہادری کی ہیبت اتنی تھی کہ شیر بھی اس کا سامنا نہ کر سکا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ حقیقت کچھ بھی ہو، وہ اسے اپنی کہانی میں فٹ کر لیتا ہے۔ اس کا یقین حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ اس سفر میں آگے چل کر ان کی ملاقات ایک ڈیوک اور ڈچس سے ہوتی ہے، اور یہاں کہانی ایک بہت ہی جدید موڑ لیتی ہے۔ جی، کیونکہ یہ لوگ ڈان کوئگزورٹ کے بارے میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، انہوں نے کتاب کا پہلا حصہ پڑھا ہے۔ ایک منٹ، کتاب کے کرداروں نے خود اپنے بارے میں لکھی گئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ بالکل، اسی کو میٹا فکشن کہتے ہیں۔ سوانٹس یہاں حقیقت اور افسانے کی سرحدوں کو مکمل طور پر مٹا رہا۔ یہ تو 17ویں صدی کے لیے بہت ہی انقلابی خیال ہے۔ یقیناً اب ڈان کوئگزورٹ صرف ایک کردار نہیں، وہ ایک سیلیبریٹی ہے، اور ڈیوک اور ڈچس اس کی شہرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کرتے ہیں۔ اور اسی مذاق کا حصہ سانچو سے کیا گیا وہ وعدہ ہے کہ اسے ایک جزیرے کا گورنر بنایا جائے گا۔ جی، وہ یہ وعدہ پورا کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہ سانچو کو ایک قریبی قصبے کا گورنر بنا دیتے ہیں جسے وہ مذاق میں براتاریا جزیرہ کہتے ہیں۔ ان کا مقصد تو یقیناً اس پر ہنسنا ہوگا۔ بالکل، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک جاہل کسان حکومت کیسے چلاتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہ ان کی سوچ سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک ان پڑھ کسان ہونے کے باوجود سانچو کمال کی دانش مندی اور انصاف کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، ایک مشہور فیصلہ ہے اس کا۔ 2 آدمی ایک جھگڑا لے کر آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے دوسرے کو سونے کے 10 سکے قرض دیے تھے جو وہ واپس نہیں کر رہا۔ دوسرا قسم کھاتا ہے کہ وہ واپس کر چکا ہے۔ ایک کلاسک معاملہ ہے۔ سانچو قرضدار کو کہتا ہے کہ وہ اپنی لاٹھی قرض خواہ کو پکڑا کر قسم کھائے۔ وہ ویسے ہی کرتا ہے، قسم کھاتا ہے اور اپنی لاٹھی واپس لے لیتا ہے۔ تو معاملہ ختم؟ نہیں، سانچو کو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ لاٹھی کو توڑا جائے۔ جب لاٹھی توڑی جاتی ہے تو اس میں سے سونے کے 10 سکے نکلتے ہیں۔ واہ، مطلب اس نے پیسے لاٹھی میں چھپا رکھے تھے۔ جی،
یہ مذاق اصل میں سانچو کی قابلیت کا ثبوت بن جاتا ہے۔ سروانٹیز یہاں بتا رہا ہے کہ حقیقی دانشمندی کتابی علم میں نہیں بلکہ عملی سمجھ بوجھ میں ہوتی ہے۔ جہاں پڑھا لکھا ڈان کوئگزاٹ حقیقت سے دور ہے، وہیں ان پڑھ سانچو حقیقت کے بہت قریب ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت سی مہم جوئی کے بعد وہ بارسلونا پہنچتے ہیں، اور وہاں ساحل پر اس کا سامنا ایک ایسے حریف سے ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جی، اس کا سامنا ہوتا ہے سفید چاند والے نائٹ سے۔ وہ ڈان کوئگزاٹ کو مقابلے کے لیے للکارتا ہے۔ اور شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈان کوئگزاٹ ہار گیا تو اسے 1 سال کے لیے نائٹ کا پیشہ چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ اور ڈان کوئگزاٹ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے، وہ یہ شرط قبول کر لیتا ہے فوراً، لیکن مقابلہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ سفید چاند والا نائٹ اسے آسانی سے گرا دیتا ہے۔ یہ تو اس کی پہلی اور فیصلہ کن شکست ہوتی ہے۔ جی، ایک ایسی شکست جسے وہ کسی جادو کا نام نہیں دے سکتا۔ یہ ایک حقیقی شکست تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اصولوں کا پکا، وہ اپنی ہار مان لیتا ہے اور شرط پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کی دنیا جو اس کے ناقابل شکست ہونے پر قائم تھی وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ سفید چاند والا نائٹ کون تھا؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے گاؤں کا ہی ایک نوجوان سیمسن کراسکو تھا، جو اس کا ہمدرد تھا۔ اس نے یہ سارا منصوبہ ڈان کوئگزاٹ کو زبردستی گھر واپس لانے کے لیے بنایا تھا تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ درست ہے۔ یہی تو اس ناول کا المیہ ہے۔ سیمسن نے اسے جسمانی طور پر بچانے کے لیے اس کی روح کو مار دیا۔ شکست اس کی دیوانگی کا علاج نہیں کرتی بلکہ اس کی زندگی کی وجہ ہی ختم کر دیتی ہے۔ تو وہ شکست خوردہ اور دل برداشتہ ہو کر اپنے گاؤں واپس لوٹتا ہے۔ جی، اس کا خواب ٹوٹ چکا ہے۔ واپسی پر وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے اور بستر سے لگ جاتا ہے۔ اور پھر کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ جی، اور پھر ایک صبح ایک معجزہ ہوتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے۔ مطلب اس کی دیوانگی ختم ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر کہتا ہے، مبارک ہو، میں اب ڈان کوئگزاٹ نہیں رہا، میں دوبارہ الونسو کی خانوں بن گیا ہوں۔ یہ تو ایک خوشکن انجام لگتا ہے۔ آخر کار وہ ٹھیک ہو گیا۔ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے نائٹس کی فضول کتابوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اسے گمراہ کیا۔ وہ اپنی حماقتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ جی، اور روتے ہوئے سانچو سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ وہ اپنی وصیت لکھواتا ہے، لیکن اس حقیقت کو پانے کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ قیمت کیا تھی؟ جینے کا مقصد۔ بطور ڈان کوئگزاٹ وہ ایک مقصد کے ساتھ جی رہا تھا، بھلے ہی وہ فریب تھا۔ وہ ناانصافی سے لڑتا تھا، ایک بہتر دنیا کا خواب دیکھتا تھا۔ اور بطور الونسو کے کھانوں؟ وہ حقیقت کو تو پا لیتا ہے، لیکن جینے کی وجہ کھو دیتا ہے۔ ہوش میں آنے کے کچھ ہی دن بعد وہ بہت سکون اور وقار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو سروینٹز ہم سے پوچھتا ہے، ایک بامقصد فریب بہتر ہے یا ایک بے مقصد حقیقت؟ بالکل۔ ایک دیوانے نائٹ کے طور پر وہ لافانی تھا، لیکن ایک عام انسان کے طور پر وہ فانی نکلا۔ اور اسی موت کے ساتھ یہ عظیم داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ صرف ایک مزاحیہ کہانی نہیں بلکہ انسانی فطرت، خواب اور حقیقت کی ایک گہری تفسیر ہے، اور اس کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ ڈان کوئگزاٹ ہر اس شخص میں زندہ ہے جو ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو اپنے آئیڈیلز کے لیے لڑتا ہے، چاہے دنیا اسے پاگل ہی کیوں نہ سمجھے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی حقیقت اتنی تلخ ہوتی ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے تھوڑی سی دیوانگی ضروری ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے ڈان کوئگزاٹ کی یہ کہانی آپ کے ذہن میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال سننے والوں کے لیے ہے۔ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں۔ کیا یہ اتنی کامل اور سمجھدار ہے کہ اسے چیلنج کرنے کے لیے کچھ نیک نیت دیوانوں کی ضرورت نہیں؟